اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 164 تاویلات صوفیہ. اور لاسٹ سے ہم نے یہ جہاں اس کو مکمل کیا تھا وہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا. تاویلات صوفیہ میں یہ ہے کہ 164 نمبر آیت میں ایک اشارہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مخفی وحی کی، خفیہ وحی کی، جیسا کہ فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. سورہ النجم 53 سورہ 10ویں آیت. پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی بھیجی جو بھی وحی بھیجنی تھی. اس وحی کا کسی کو ما اوحا کسی کو معلوم نہیں، نہ فرشتوں کو معلوم ہے نہ کسی اور کو معلوم ہے. یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے، اور وہ جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ آگاہ کیا، اگر کیا ہے تو یہ آپ کی خصوصیت جو ہے وہ جدا گانا ہے. کسی اور کو یہ، جیسا ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آڈیو موصول ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آڈیو اور ویڈیو. یہ سب میں آسانی سے ذرا سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. رسل و رسل قد قصصناہم علیک من قبل، یعنی شب معراج کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے قصہ جات سے آگاہ کیا. جب اس کی ہم نے تفسیر دیکھی تھی تو اس میں یہ آیت کی اس حصے سے معنی یہ دیا جاتا ہے کہ جو قرآن میں کچھ انبیاء کا ذکر کیا گیا باقیوں کا نہیں کیا گیا، لیکن شب معراج میں جو وحی ہے اس کے یہ بتائی سمجھائی تھی بات کہ ما اوحا، اس کی خبر کسی کو نہیں ہے. اس وحی کا یہ حصہ ہے کہ آپ کو تمام انبیاء کرام کا حال وال جو ہے وہ بتایا گیا تھا. پہلے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کا حال وال بتایا گیا. تو پہلے بھی کہا تھا کہ جس کو اللہ چاہے، اگر کسی کو آگاہ کیا ہے تو وہ اللہ نے کیا، باقی کسی کے پاس علم نہیں تھا. لم نقصصہم علیک، اور ان سے مراد وہ انبیاء جن کے اسماء و تفصیلی احوال کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یعنی جیسے حضرت نوح علیہ السلام ان کے بعد بھیجے گئے انبیاء پر وحی کی گئی، ویسے ہی وحی میں تو آپ ان انبیاء کی طرح ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بات کی گئی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی گئی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو مخصوص الفاظ میں کی گئی، مگر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف ہے. یہ وہی بات ہے جو ہم نے اس دن ڈسکس کی تھی کہ کلام تو اللہ نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اور پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ زمین پہ ہوا سارا کچھ، کوئی طور زمین پہ تو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بلا کر اپنے پاس بلا کر اللہ تعالیٰ نے گفتگو جو ہے وہ آمنے سامنے فرمائی. ٹھیک ہے، جس میں آپ دیکھ بھی سکتے تھے اور آپ سن بھی سکتے تھے. آیت نمبر 165 رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، عذاب سے ڈرانے والے. لئلا، تاکہ
یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، یکون للناس کہ لوگوں کے پاس کوئی نہ ہو علی اللہ اللہ کے خلاف حجت دلیل بعد رسول ان انبیاء کے آنے کے بعد، ان رسولوں کے آنے کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ لامنتہا غلبے والا اور حکمت والا یعنی صاحب ترتیب ہے۔ اب اس میں یہ جو مبشرین ہیں، خوشخبری سنانے والے اور منذرین ڈر سنانے والے، بڑی سمپل سی بات ہے کہ مبشرین جو ہے وہ آخرت میں جنت کی اور دیدار حق کی، ٹھیک ہے، وہ خوشخبری سنانے والے، اور منذرین جو ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا کفر کیا، اللہ کی آیات کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کے رسولوں کا، اور ان تمام چیزوں کا کہ جن پہ ایمان لایا جاتا ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو منذرین یہ کہتے ہیں ڈرایا کیا جاتا ہے، اس کا اینڈ جو ہے وہ جہنم۔ سو خوشخبری جنت اور اللہ کے دیدار کی، اور منذرین آتش جہنم کی خبر۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کام کا انجام جزائے خیر پر نہ ہو وہ لغو ہے، یعنی جس کا انجام خیر پر نہ ہو وہ کام جو ہے وہ لغو ہے، بے معنی ہے، ٹھیک ہے، اور فضول ہے، اور حکمت سے خالی ہے۔ علم اور حکمت دونوں ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات ہیں اس میں عزیز کے ساتھ حکیم کو رکھا ہے، جس طرح اس آیت کے اندر عزیزاً حکیم، جس طرح پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اختیار کے ساتھ اگر حکمت نہ ہو تو پھر تباہی ہے۔ انبیاء اور رسول نے لوگوں کو جس امر کی جانب دعوت دی اس کا انجام جزائے خیر پر ہے۔ تو یہ منذرین وہ کام ہے، ان کاموں سے ڈرایا جاتا ہے کہ یہ نہ کرو جن کا انجام جہنم ہے، اور جس کی طرف بلایا گیا ہے، رسولوں نے بلایا اللہ کے حکم سے، وہ کام ہے جن کا انجام جو ہے وہ جزائے خیر پر ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یعنی روز محشر لوگ اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ احتجاج بھی کر سکیں گے کہ ان کی جانب کوئی رسول پیغام حق دے کر کیوں نہ بھیجا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سورہ طٰہٰ 20واں سورہ 134 نمبر آیت، اس پہ یہ موجود ہے۔ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، اے ہمارے رب ہماری جانب کو رسول کیوں نہ بھیجا، ربنا اے ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا، کہ ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع کہ ہم اس کی اتباع کرتے، ہم اتباع کرتے آیات کا تیری نشانیوں کا، من قبل اس سے پہلے، ان نذل و نخزى کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ یہ حجت ہے نا ایک، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حجت رہنے نہیں دی، رسولوں کو بھی بھیج دیا، کتابیں بھی بھیج دی، صحائف بھی بھیج دیا، سب کچھ کر دیا۔ اس کا بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، حجت کی حقیقت ہو، لیکن اس کا اطلاق عبادات اور شرعی قوانین پر ہوتا ہے جن کے اصول کا ذریعہ سننا ہے نہ کہ عقل ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا، حقیقت یہ ہے کہ نافرمانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟
نافرمانی شروع ہوتی ہے ایمان لانے کے بعد. ایمان لانے سے پہلے انکار ہے جس کو کہا جاتا ہے کفر. ٹھیک ہے. نافرمانی ہمیشہ قوانین کی ہوتی ہے، احکامات کی ہوتی ہے. سو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ میری عبادت کرو. اللہ کا حکم یہی ہے نا، صرف میری عبادت کرو. ایک یہ، اور دوسرے قوانین بھیج دیے گئے کہ ان کو فالو کرو، ان پہ چلو، اس کے خلاف نہیں کرنا. دو ہی چیزیں ہیں نا. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں چیزیں، اس کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے سننا کافی ہے کہ ہم تک پہنچ گیا. عقل کی ضرورت ہے عمل میں. ایک ہے آپ نے حکم سن لیا، اس کے لیے آپ کو عقل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو سماعت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پہلے لکھ کے تو نہیں دیتے تھے نا، پہلے انبیاء رسول جو پیغام زبانی پہنچایا کرتے. اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو اس کے لیے قوت سماعت چاہیے تھی، تو قوت سماعت تو ہوتی ہے. اب آگے اس کے اوپر عمل کرنا، عمل کے لیے عقل کی ضرورت ہے. جاننے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے سننا ہی کافی ہے. ٹھیک. سو حجت کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے. جہاں تک دین کا تعلق ہے تو اس پر عمل کرنے کا ذریعہ عقل ہے. اس میں ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی حجت یعنی قوی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دلائل دے کر تخلیق کیا. اگر وہ غور و فکر سے کام لیتے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی ہیبت، وحدانیت اور ربوبیت کا اندازہ ہو جاتا. لیکن رسولوں کے بھیج جانے سے ان کا یہ احتجاج ختم ہو جائے گا. انہوں نے سنا بھی دیا، انہوں نے سمجھا بھی دیا، کر کے بھی دکھا دیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کوئی حجت رہ نہیں جاتی. دلائل کے ساتھ تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، ہر کسی کو دلائل کے ساتھ تخلیق کیا. یوم الست پہ چلے گا، جو مساق الست تھا، یہ وہی دلیل تو موجود ہے، سب نے اقرار کیا ہوگا وہاں پہ. تو پھر زمین پہ آ کے انکار کھائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب آپ زندگی کے ایک فیز میں اقرار کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یوم الست پہ آپ نے اقرار کر دیا، آیت ہے نا. ٹھیک ہے. سورہ راف کی آیت ہے. جب زندگی کا اگلا فیز آیا اور وہ آیا زمین پہ، تو یہاں انکار کہے گا. لہٰذا یہاں بھی اس سے پوچھا جاتا ہے ہمیں تو کون ہے. زمین پہ بھی پوچھا جاتا ہے نا بھی تم کون ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہود ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کون ہو. پھر جیسی زندگی کا تیسرا فیز آئے گا، قبر میں اتارا جائے گا، من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے. ٹھیک ہے. سو ایک ہی سوال ہے جو ہر جگہ پہ زندگی کے ہر فیز میں دہرایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے. لہٰذا جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر گئے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، پھر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، ان کو اپنے استاد اور اپنی عقل دونوں کا علاج کرانا چاہیے. سو یہ دلائل دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے ذمہ دنیا میں غور و فکر تھا. یہی بات قرآن میں بیان کی گئی کہ یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کہ ان کے دلوں پہ تارے لگ گئے. تو اگر وہ کرتے تو اس کا اندازہ ہو جاتا کس کا، کہ اللہ کی ہیبت کا، اس کی وحدانیت کا، اور اس کی ربوبیت، اس کے رب ہونے کا، اس کے واحد ہونے کا، اور اس کے. لیکن رسولوں کے بھیجے جانے سے ان کا یہ احتجاج ختم ہو گیا، کیونکہ رسولوں نے تمام پیغام پہنچا دیا. یہاں تک بتا دیا کہ تم نے وہاں اقرار کیا ہوا تھا، جب وہاں بنایا گیا
تو عدم سے وجود میں لایا گیا، یعنی پہلے اس کا وجود نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو وجود میں لایا گیا، اور جب وجود میں لایا گیا تو اس میں جب روح پھونکی گئی تو اس کو ہوش آیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو پھر اسے پوچھا گیا تیرا رب کون ہے، ٹھیک ہے. جب دنیا میں آیا اس ٹائم بھی اس کی آنکھیں بند ہیں، پیدائش پہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جب دنیا میں اس کو ہوش آیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ لاگو کر دیا کہ تیرا رب یہ ہے، یہ تو کر کے آیا ہوا، یہ ماننا پڑے گا. اور اس کے لیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ہمارا رب کون ہے اور ہمارے وہاں ہم کیا اقرار کر کے آئے، اس کے لیے رسول اور انبیاء بھیجتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی اس کو ہوش آنے کے بعد اس کو یہ سارا کچھ اس پہ لاگو ہوتا ہے. جب قبر میں اتارا جائے گا تو تب بھی اس کو تیسری دفعہ ہوش آئے گا، اٹھا کے بٹھایا جائے گا نا ماں ربوں کا، سوال پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، ٹھیک ہے. یہ صاحب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی کہ یہ کون ہے، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کرتے ہو. لیکن پہلا سوال کیا، من رب کا، تیرا رب کون. سو تیسرے فیز میں جب اس کو زندگی ملی، بظاہر زندگی تو موجود تھی لیکن اس پہ ٹیمپریری پاز آ گیا، ٹھیک ہے. تو جب وہ اس کو وہاں سے ہوش آیا تو تب پھر اس کے بعد سوال پوچھا گیا. جیسے جیسے زندگی کے فیز بڑھتے چلے جائیں گے، چینج ہوتے چلے جائیں گے، ہر سٹیپ پہ یہی سوال، ہر سٹیپ پہ یہی سوال. صحیح ہے. رمضان جب بھی مکمل ہوتا ہے، چاہے 29 روزے ہوں چاہے 30 روزے ہوں، وہ مغرب پہ مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور مغرب سے لے کر فجر تک کے درمیان میں گیپ ہوتا ہے، اگلے روزے میں یا عید میں، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے مثال شروع کی کہ رمضان 29 یا 30 کا ہوتا ہے، تو اب اگلے مہینے کے اندر اور پچھلے مہینے کے اندر پوری رات کا گیپ ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. اس گیپ سے ہی پہچان لو، یہ اس کی پہچان ہے کہ تمہاری جو زندگی کے فیز ہے نا اس میں گیپ آتا ہے. ایک فیز سے دوسرے فیز کے اندر جب جائے گا نا اس میں گیپ آئے گا، ٹھیک ہے. جب پہلی زندگی تھی تو وہ گیپ تب تک تھا جب تک اس کو عدم سے وجود میں نہیں لایا گیا، وہ گیپ وہ تھا. جب وہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو وہ 9 مہینے کا گیپ ہے، سمجھے کہ 9 ماہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ وہ 9 مہینے کا گیپ ہے. اور اسی طریقے سے جب تیسرے فیز میں جائے گا تو وہ گیپ ہے جب اس کی روح قبض کر لی جائے گی، اس سے لے کر قبر بند ہونے تک، یہ تیسرا گیپ. سو ہر نئی چیز ہر نئے فیز میں اور پرانے فیز میں گیپ ہوتا ہے، سمجھے. اس کے درمیان میں حصہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے. جیسے موسم بدلتے تم دیکھتے ہو، ایک دم سے نہیں بدلتا، یعنی گرمی پوری آنے میں اور سردی پوری آنے میں پچھلے موسم کے ساتھ اور نئے موسم کے درمیان ایک ایسا گیپ ہوتا ہے جس میں موسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا ہوتا ہے. اور جب ٹیمپریچر جو ہے وہ 45 پہ پہنچے پھر کہتے ہیں یار اب گرمی ہو گئی. سو یہ فیز ہے اس لیے زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، زندگی ہالٹ ہوتی ہے، پاز ہوتا ہے اس کے اندر، جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ لمحاتی وقفہ ہوتا ہے اس کے اندر، سمجھ گئے بات نہیں. سو بس وہ عقل کی کمی ہے، اللہ نے جس کو جتنا چاہا اتنا ہی علم دیا، بس یہی ہے. کہتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی حجت ہو بھی
تو اس کی حقیقت عبادات اور شرعی قوانین سے متعلق ہوگی جس کے انتقاء کے لیے رسولوں کو پہلے ہی بھیج دیا گیا ہے، یعنی اس حجت کے انتقاء کے لیے رسولوں کو پہلے ہی بھیج دیا گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ العزیز ہے، جب وہ کسی کو عزت یا ذلت دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے اور وہ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا جانتا ہے۔ صاحب ترتیب 165 نمبر آیت کی تعویذات صوفیہ۔ رسل مبشرین و منذرین، تمام رسولوں نے لوگوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دی اور آتش جہنم سے ڈرایا، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اجتماعی طور پر لوگوں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے سے یہی مراد ہے، یعنی جنت اور جہنم کی۔ لیکن انفرادی طور پر یعنی فردن فردن خوشخبری سے مراد اللہ تعالیٰ کا وصل اور ڈرانے سے مراد اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ عوام الناس کو جب خوشخبری دی جائے گی تو اوورآل ایک جو ہوتا ہے وہ یہ کہ جنت ملے گی اگر اللہ کو مانا اور اس کی مانی، اللہ کو مانا اور اس کی مانی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ کو نہ مانا اور اس کی نہ مانی، یا اللہ کو تو مانا لیکن اس کی مانی نہ، تو پھر جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ مگر جب آپ آ جائیں انفرادی طور پہ تو وہاں اس کے تقوی کے مطابق اس سے بات کی جاتی ہے۔ اس لیے یہاں خوشخبری جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، یہاں خوشخبری جنت سے اوپر چلی جائے گی، جنت کے مالک کی طرف چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ ہے جنت اور دوزخ کا معاملہ عام انسانوں کا جو نارمل ایمان ہوتا ہے اس کے مطابق، لیکن جب وہ تقوی میں آگے بڑھ جائے، جتنا سابقوں بالخیرات کہ نیکیوں میں بڑھنے والے، ٹھیک ہے، سو وہ جو ہے خاص اور اکثر خاص والے معاملہ، وہاں خوشخبری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وصل ہے، وہاں جنت خوشخبری نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو تمہیں سمجھاتے آ رہی طرح سے، جنت خوشخبری وہاں نہیں ہے، وہاں خوشخبری اصل جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا وصل، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ سے مل جانا، جڑ جانا، اور ڈرانے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے دوری، ٹھیک ہے۔ یہ خاص جماعت ہے اس کو، اسی لیے وہ سورہ الکاف کی جو 28 نمبر آیت ہے اس میں یہ ہے کہ اور اس کے دیدار کے متمنی رہتے ہیں، اس کی رضا کے متمنی رہتے ہیں۔ اس کے دو معنی لیتے ہیں، ایک رضا اور ایک اس دیدار، دو معنی لیتے ہیں اس کے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، سورہ الفتح 8 نمبر آیت، 48 نمبر سورہ۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وداعیا الی اللہ، 33واں سورہ، سورہ الاحزاب 46 نمبر آیت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا۔ یہ جو ہے وداعیا الی اللہ، اس کے دو معنی ہیں۔ عوام الناس کے لیے یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لانے کی دعوت ہے، عوام الناس کے لیے کیا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کی دعوت ہے۔ لیکن خاص اور اکثر خاص کے لیے یہ دعوت کون سی ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف آنے کی دعوت۔ ایمان تو آپ بغیر دیکھے بھی لا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ جب اس کی ذات کی طرف دعوت دی جائے گی تو پھر ذات سے ملاقات جو ہے وہ تو پھر ہونی چاہیے، تبھی تو معاملہ بنے گا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس صورت میں ہوگا جب
غیر اللہ سے انقطاع کر لیا جائے کہ آپ غیر اللہ کو چھوڑ دیں اور صرف اللہ کے ہی ہو رہے ہیں بس. پھر جو اللہ کا حکم ہے وہ کرتے چلے گئے. اب یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھ لیں. اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو تمہیں کافی چیزوں کے معاملات جو کافی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. جب عوام الناس ایمان لاتے ہیں تو ان کو جو قرآن اور حدیث میں سنت میں موجود ہے ان کے لیے وہ احکامات ہوتے ہیں. یہ تو سادہ سی بات ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر جب اس کی ذات سے جڑ جائے نا بندہ، پھر وہاں پہ وہ جو عوام الناس پہ شرعی قوانین کا اطلاق ہے وہ بھی ہوتا ہے، اس کو ڈراپ نہیں کیا جاتا، وہ اطلاق رہتا ہے. وہ اٹھ ہی نہیں سکتا کبھی بھی. اگر وہ اٹھ جائے تو آپ دین سے نکل جائیں گے. لہذا وہ اطلاق تو رہتا ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ اور احکامات بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صرف اس کے لیے آتے ہیں جو وصل میں ہو، واصل باللہ ہو، جو اس کے لیے آتے ہیں، اور وہ عوام الناس کے لیے نہیں ہوتے. لہٰذا اس وجہ سے جو اللہ والے ہیں ان کے معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نماز روزہ سب ملے گا اسی طرح جس طرح ہے انٹرنل کے وہ مجذوب ہو کوئی، مگر ان کے معاملات میں ایکسٹرا چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ عوام الناس کے معاملات میں نہیں ہوتی. اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ جو وصل ہے اس میں ہی ان کو بتایا جاتا ہے کہ کرنا کیا، اور وہ اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں. لہٰذا اللہ والے کی کسی چیز کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کے پاس وصل جو ہے اللہ کا وہ ہونا چاہیے، تبھی آپ کر سکیں گے، ادروائز آپ نہیں کر سکتے. اسی لیے تو سمجھاتے ہیں کہ نبی کو چیلنج نبی کر سکتا ہے. سمجھانے کے لیے بات کرو، کرتے نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے بات کرو کہ اگر داڑھی پکڑنی تھی نبی کی تو پھر نبی نے پکڑنی تھی، غیر نبی نہیں پکڑ سکتا تھا. تو اسی طرح صحابی کے معاملات کو آپس کے جو وہ اپنے لیول کے جو صحابی ہیں ان کے وہ کر سکتے تھے، غیر صحابی نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ کا معاملہ ہے کہ اگر ولی کی اللہ کے ولی کی کسی بات کو آپ نے چیلنج کرنا تو پھر آپ کو صاحب ولایت ہونا لازمی ہے. غیر ولی اللہ جو ہے وہ ولی اللہ کی کسی بات پہ اعتراض کرے تو یہ اس کی بیوقوفی ہے. اس کو کیا پتہ کیا معاملات چل رہے ہیں کیا نہیں چل رہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے اللہ والا آپ کو کوٹھے پہ نظر آئے گا، ناچ گانے والے جو کوٹھے ہیں، اور بندہ جو دیکھے گا بظاہر وہ کہے گا لو جی اگر یہ اللہ والا ہوتا ہے یہاں ہوتا. لیکن انہیں کیا پتا کہ اس کو حکم ہوا ہے کہ وہاں جانا ہے، وہاں دعوت حق دینی ہے، اور وہاں پہ جو گناہ اور برائی ہے اس کو ختم کرنا. تو اس کو تو جانا پڑے گا کہ نہیں جانا پڑے گا. لیکن عام بندہ دیکھنے والا جو ہے وہ فتویٰ لگا دے گا لو جی یہ اللہ والے بنے پھرتے ہیں، تو یہاں پھر رہا تھا، یہ تو ایسے کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک وہ واقعہ ہے جس کو منسوب خواجہ فرید معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال اگر اس کا ہے تب بھی الحمدللہ، نہیں ہے تب بھی الحمدللہ. وہ ایک وہ طوائف تھی، تو وہ وہاں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ اگر میں پیسے دوں گا تو پھر کیا کروں گا. اس نے جو آپ کہیں گے میں کروں گا. میں تو پیسے لے لیے میں نے. کہا اچھا ٹھیک چلو. چلے گئے، پیسے انہوں نے دیے. انہوں نے کہا جی اب کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جا کے وضو کرو، غسل کرو، جائے نماز بچھاؤ اور یہ پڑھنا. تو ساری رات اسے عبادت کرواتے رہے. صبح کو جب وہاں سے نکلے ہیں تو اسے توبہ طائب عورت نے کر لی تھی اور اس نے اللہ کی راہ لے لی. تو
اگر یہ عام بندہ کوئی دیکھے وہ کیا کہے گا، کوئی جی اتنی بڑی ہستی اور دیکھو جی تو آئے کے دروازے کے. اب انہیں کیا پتا رات اندر کمرے میں کیا ہوتا ہے، لیکن وہ عام انسانوں کی طرح اس کو جج کریں گے جی کمرے میں رات کو کیا ہوتا ہو سکتا ہے وہ جی وہی ہوا، دیکھا تو کسی نے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ والوں کے جو اللہ کے بندے ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ ایکچولی چلتے اس کے حکم کے ساتھ ہیں، شریعت پہ وہ عمل کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہے جو حکم آ رہا ہو. پھر اس کی بجاوری میں یہ نہیں دیکھتے کہ مجھ پہ کیا فتویٰ لگے گا اور کیا میرے پہ ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں دیکھتے. انہیں پتہ ہوتا ہے اللہ ادھر سے حکم آیا ہم نے کرنا ہی، بات ختم ہو. الا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اس سے مراد کیا ہے جی کہ رسولوں نے سابقہ جو ان کے وعدے تھے، عہد تھے، معاہدے تھے اور اللہ کی نوازشات یاد کروا دی، کیونکہ وہ یعنی اہل کتاب کہتے تھے کہ انہیں یوم مساق پر کیا گیا وعدہ بھول گیا، عہد بھول گیا ہوا. تب رسولوں نے یاد کروایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. سورہ ابراہیم 5ویں آیت 14 نمبر سورہ 14واں سورہ. اور انہیں یاد دلائے اللہ کی نوازشات کے ایام کے اوپر دن جن میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ نوازشات فرمائی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر. سورہ الغاشیہ 28واں سورہ 88واں سورہ 21ویں آیت. یاد کراتے رہیے، آپ تو صرف یاد کرانے. فذکر انما انت مذکر. اب یہاں اس کا مطلب کو لے لیجیے ذکر کریں، کیونکہ آپ تو ذکر کرنے والے ہیں. مراد یہ یاد کرانے والے، ذکر سے مراد ہے یاد کرنا. جب ہم کہتے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، ذکر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یہاں ہم کیا لگے ہوتے ہیں میں نے اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے یا میں نے 15 منٹ یہ ذکر کرنا ہے، یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، وہ ذکر جو ہے وہ روح اور جسم جو ہے وہ بیک وقت کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم روح ذکر کر رہی ہوتی ہے، جسم ذکر نہیں کر رہا ہوتا، جسم کام میں لگا ہوتا ہے. یہ دونوں بڑی قسمت کی بات ہے، ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جسم ذکر کر رہا ہوتا ہے، روح ذکر نہیں کر رہی ہوتی. اس کا ثواب تو ہے لیکن اس کی منزل کوئی نہیں. 3 چیزیں میں ریپیٹ کر دوں. جسم ذکر کرے یعنی اللہ کو یاد کرے، تسبیح تحلیل یہ سارا کوئی اسم اس کا پڑھ کے، ٹھیک ہے. لیکن روح جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہی ہوتی، تو اس کا ثواب ہے، اس کی منزل نہیں. پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جسم اپنے کام میں لگا ہوتا ہے اور روح جو ہے وہ ذکر کر رہی ہوتی ہے. اس میں زمان اور مکان کی پابندی نہیں ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ قید میں ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ بندہ حیات بھی ہو اور اس کی روح جو ہے وہ اپنا کام بھی کر کے واپس آ جائے. تو یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے. اور یہ ہے 24 آور. اور تیسرا جو ہے مقام وہ یہ ہے کہ جسم بھی کرے اور روح بھی کرے. یہ استغراق ہے کہ انسان حالت جذب میں چلا جاتا ہے، جسم بھی اللہ کے حضور ہے اور روح بھی اللہ کے حضور ہے. ٹھیک ہوگی بات. تو یہ ہے ذکر. نہیں، یہ 24 گھنٹے میں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ایک خاص پیریڈ میں. لیکن یہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ یہ ساری چیز کو آگے پیچھے کور کر جاتا ہے. ورنہ ان کی جو روح ہے باقی وقت میں ان کی روح رہتی ہے ذکر میں. جسم جو ہے وہ دنیا کی جو ان کی ڈیوٹی ہے اس میں لگا ہوتا ہے جسم اس کا. پھر جب تنہائی میسر آ جائے تو پھر یہ جسم بھی ادھر ہی چلا جاتا ہے
اور روح بھی ادھر چلی جاتی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وجود ہے نظر نہیں آتا. یہ اس کی بندے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ دیکھنے والے تو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو مار ڈال رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، وہ ایسے بات کرتے. جب تک وہ اس ذمہ داریاں ہیں دنیا کی، تو جسم ذمہ داری پوری کرے گا دنیا کی، اور روح جو ہے وہ ذکر کرے گی. جب تنہائی میسر آ جائے گی، جب کوئی نہیں ہے، اللہ ہے اور بندہ ہے، تو پھر جسم بھی ادھر ہی چلا جائے گا اور روح بھی ادھر چلی جائے گی. یہ استقرار اپنے جو ماحول ہے اس سے بندہ بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے. دورانیہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کیپیسٹی پہ، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ اندر کے معاملات ہیں، عام انسان کے سمجھ سے باہر کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے خلاف حجت سے مراد یہ ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ سے دوری اور اس کی بندگی کی توفیق نہ ہونے کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی دلیل نہ ہوگی، کیونکہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو تیری دید اور ملاقات کے متمنی اور تیری نعمتوں کے محتاج تھے، لیکن ہم تک تیری طرف سے کوئی دلیل پہنچی نہیں، کوئی بیان پہنچا جس پہ ہمارے لیے تجھ سے وصل کی امید ہوتی اور تجھ سے دوری اور ناقبولیت کا خوف ہوتا. یعنی ہم تو تیار تھے، ہماری تو بڑی تمنا تھی کہ تیرے سے ملاقات ہو، تیری دیدار ہو تیرا، ٹھیک ہے، اور ہم تو ہر وقت تیری نعمتوں کے محتاج تھے، مگر ہمارے پاس تیری طرف سے کوئی دلیل آئی، نہ ہی کوئی پیغام اور بیان پہنچا کہ جس میں ہمارے لیے یہ امید ہوتی کہ واقعی ہماری تیرے سے ملاقات ہو جائے گی، ہم تیرے سے جڑ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور تجھ سے دوری اور ناقبولیت کا خوف ہوتا کہ اگر ہم نے پیروی نہ کی، ایمان نہ لائے، پیروی نہ کی، اعمال صالحہ نہ کیے، تو ہم جو ہے تجھ سے دور ہو جائیں گے. کہتے ہیں یہ پیغام، یہ حجت تھی جو یہ کر سکیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے کہیں گے، یہ طبیعت انسانی ہے کہ یہ ہمیشہ اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو دوسروں کے کندھے پہ ڈالتا ہے. یہ طبیعت انسانی ہے، ٹھیک ہے. یدعون ربهم خوفا وطمعا، سورہ السجدہ 32واں سورہ 16 نمبر آیت. اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اپنی طرف سے جنت کی امید سے متعلق خوشخبری بیان کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے انتقام سے متعلق ڈرانے کے لیے بھیجا، اور اس عذاب سے متعلق خوف بیان کرنے کے لیے بھیجا جو ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا. تو ان کی حجت جو ہے وہ ختم کر دی. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ ازل سے اپنے اولیاء کو عزت دینے اور انتقام اور انقطاع کے باعث اپنی عطاؤں کو روکنے پر غلبہ رکھتا ہے، یعنی العزیز ہے. اس میں ایک چیز یہ ہے اولیاء کو عزت دینا، نمبر 2 انتقام، نمبر 3 انقطاع. 3 چیزیں، اور چوتھی ہے عطا. ازل سے اپنے اولیاء کو عزت دینا، یعنی وہ اس نے اپنے اولیاء کو عزت دینا، کوئی روک نہیں سکتا اس کو، ٹھیک ہے. انتقام کسی سے لینا چاہے تو اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، اور کسی کو اپنے سے دور کرنا چاہے اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا. اور انتقام اور انقطاع، اپنے سے دوری کے باعث اپنی عطا کو روکنا چاہے تو اس پہ بھی کوئی اسے روک نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ازل سے عزت دینے والا ہے، ان سے انتقام نہیں لیتا، ان کو اپنے سے دور نہیں کرتا، اور ان سے اپنی عطاؤں کو نہیں روکتا، ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ اس سے جڑے ہوئے، ٹھیک ہے. وہ انہیں عزیز رکھتا ہے. جب عزیز رکھتا ہے تو پھر نہ ان سے انتقام لیتا ہے، نہ ان کو اپنے سے دور کرتا ہے،
اور نہ کسی عطا کو روکتا ہے اس وجہ سے کہ ان سے کوئی غلطی ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان سے کوئی ایسا غلط کام ہو جائے فوراً ان کو ہلا دے گا اور ان کو لا کے کھڑا کر دے گا اپنے حضور کہ مجھ سے معافی مانگ لے. ٹھیک ہے. جیسے ہی توبہ استغفار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتا ہے. جب معاف فرما دیتا ہے تو جب گناہ ہی نہ رہا تو پھر اس پہ انتقام اور انقطاع اور عطاؤں کا روکنا تو پھر رہتا ہی نہیں. سمجھے؟ اس لیے تمہیں کافی سالوں سے سمجھاتے آ رہے بدقسمت ہے وہ شخص جو گناہ کرتا چاہے اور اس کو اپنے گناہ کا احساس نہ ہو. سمجھے؟ خوش قسمت وہ ہے جو گناہ کرے پکڑا جائے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے وارننگ آتی ہے. سمجھ گئے بات؟ اور اللہ تعالیٰ الحکیم ہے اس طرح کہ وہ اپنی حکمت کے ساتھ جیسے چاہتا ہے اپنے اولیاء اور دشمنوں کے متعلق فیصلہ کرتا ہے اور حکمت کے تحت ہی اس نے انبیاء اور رسل کو بھیجا جن میں ان کے لیے شرف تھا اور مخلوق کے لیے سعادت تھی. یعنی جس کو نبی بنایا یا رسول بنایا وہ اس کو شرف عطا کیا. ٹھیک ہے. اور جن میں بھیجا ان کے لیے سعادت مندی تھی کہ ان کے درمیان اللہ کا کوئی نبی یا رسول آیا. سمجھے؟ یہی حال جو ہے یہ انبیاء رسول کے بعد اولیاء اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گروپ آف پیپل میں گروہ میں لوگوں میں اپنے ولی کو بھیجتے نا یہ ان لوگوں کی سعادت مندی ہے ان کی خوش قسمتی ہے. لیکن ایک چیز تم کامن دیکھو گے کہ جس طرح انبیاء اور رسل کو دنیا نے تنگ کیا جن کی طرف بھیجے گئے انہوں نے تنگ ہی کیا نا ناحق قتل بھی کیا سب کچھ کیا. وہی حال اولیاء اللہ کا ہوتا ہے ان کو بھی تنگ کیا جاتا ہے برا بلا کہا جاتا ہے سب کچھ جادوگر تک کہا جاتا ہے معاذ اللہ استغفر جیسے انبیاء کو کہا جاتا تھا نا ویسے ہی کیونکہ ہے تو ریفلیکشن تو وہی ہے یہ ماسوائے اس کے کہ وہ نبوت ہے یہ ولایت ہے. ادھر وہی آتی ہے ادھر وہی نہیں آتی. ادھر شریعت نازل ہوتی ہے ادھر شریعت نازل نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ ادروائز یہ ریفلیکشن ہے. تو آگے آیت آ گئی 166 نمبر. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یا گواہ ہے بما انزل الیک جو اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. انزلہ بعلمہ جس کو اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا. والملائکۃ یشہدون اور ملائکہ اس پر گواہ ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا اور وکفیٰ اور کافی ہے اللہ گواہی کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ فرمان جو ہے اس کے دو اہم ممکنات ہیں دو وجوہات ہیں اس کی. پہلی کیا ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر گواہی دیں گے کہ جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے نہ کہ جیسا وہ کہتے تھے یعنی جو کفار و مشرکین یا کہتے تھے دوسرے لوگ انما یعلمہ بشر کہ ان کو تو کوئی بشر سکھلاتا ہے. یعنی معاذ اللہ صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ وہ بشر آ کے لکھوا جاتا ہے یہ سکھاتا ہے. سورہ النحل 16واں سورہ آیت نمبر 103. پھر اگلی آیت ما ھذا الا افک مفترا سورہ سبا 34واں سورہ 43ویں آیت. یہ قرآن کچھ نہیں سوا ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے. وہ یہ کہتے تھے اس کے بارے میں ان ھذا الا اختلاق سورہ 7 38واں سورہ 7ویں آیت. یہ کچھ نہیں ہے سوا من گھڑت باتوں کی. قرآن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. تو اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ روز محشر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے گواہی دیں گے کہ جو قرآن نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اللہ ہی کی طرف سے تھا. ٹھیک ہے.
دوسری اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن اللہ یشهد بما انزل الیک، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دلائل اور آیات سے واضح کرتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا اس جیسی آیت نہیں بنا سکتا، اور ان پر لازم کرتا ہے کہ اس کا اقرار کرے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ قول باری تعالیٰ انزلہ بعلمہ، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس نے قرآن میں ایسی آیات و دلائل نازل فرمائے جو اس کے علم کے مطابق ربوبیت کی نشانی اور آسمانی دلائل ہیں۔ اس کے علم کے مطابق ربوبیت کی نشانیاں، یعنی اس کے رب ہونے کی نشانیاں ہیں، اور آسمانی دلائل ہیں۔ آسمانی دلائل سے کیا مراد ہے؟ جو آسمان پہ جو جہاں قائم ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے جن اخلاق۔ آسمانی دلائل اس لیے ہے کہ یہ دلائل دنیا میں کسی نے نہیں دیے، یہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے بھیجے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو آسمانی دلائل کہا جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یہ جانتے ہوئے نازل فرمایا کہ کون اس کو قبول کرے گا اور کون قبول نہیں کرے گا۔ یہ دنیاوی بادشاہوں کے ایک دوسرے کو بھیجے گئے طائف کی طرح نہیں ہے، جن کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون تحفہ قبول کرے گا اور کون نہیں کرے گا تو وہ قبول نہ کرنے والے کی طرف قاصد بھیجتے، نہ ہی تحائف بھیجتے۔ کیا پتہ جو ہے کہ اسے قبول نہیں کرنا تو پھر وہ نہ بھیجتا، سمجھے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اس نے قرآن نازل کیا جبکہ اس کے علم میں ہے کون اس پر ایمان لائے گا اور کون اس پر ایمان نہیں لائے گا، ٹھیک ہے، واللہ اعلم۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس سے مراد قیامت کے دن یہ گواہی ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ شہیدہ یعنی واضح کرنا، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے نزول کی نشانیوں اور دلائل سے واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن کے نزول کو نشانیوں اور دلائل سے واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب لکن الراسخون فی العلم منہم سے لے کر لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول تک آیات نازل فرمائی تو قریش نے کہا تمہاری گواہی کون دے گا کہ تم حق بیان کر رہے ہو؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے یہ نازل فرمائی، یہ والی جو ہم ابھی کر رہے ہیں، اور یہ آیت نازل فرمائی قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، سورہ الانعام 19ویں آیت 6واں سورہ۔ کہہ دیجئے شہادت کے طور پر سب سے بڑی شے کیا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ وہ میرے اور تمہارے درمیان، ٹھیک ہے، بڑی سمپل سی آیت ہے۔ ان کا سوال یہی تھا نا کہ تم کہہ رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے، تمہاری پھر گواہی کون دے گا کہ واقعی اللہ کی طرف سے، سمجھے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ خود کافی ہے اس کے بیان کا، ٹھیک ہے، اس کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود کافی ہے۔ آج کے لیے اتنے ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک من تصوم وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔